تین نشانیاں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ذرا ایک پل کے لیے اپنے دل سے سوال پوچھئے کہ اگر اللہ آج آپ سے پوچھے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شاید آپ کہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، مشکلیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئیں، اور دل میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ کبھی کبھی وہی چیز جسے آپ اپنی سب سے بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں، وہی اللہ کی محبت کی ایک نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایسی 3 نشانیاں جانیں گے، لیکن ایک بات، تیسری نشانی ایسی ہے جسے بہت سے مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج کی دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے دل خالی ہیں۔ کئی لوگ رات کو مسکراتے ہوئے سوتے ہیں، لیکن تکیے پر آنسو لے کر جاگتے ہیں۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعا آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو سب سے پہلے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اگر اب آپ کی زندگی میں کوئی امتحان ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، بھلے ہی آج وہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت صرف آسان زندگی سے ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی نشانی سنیے، اور ہو سکتا ہے یہی آپ کو آپ کے سوال کا پہلا جواب ہو۔ پہلی نشانی، گناہ کے بعد آپ کا دل آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ پچھلے کچھ مہینوں کے بارے میں سوچئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس کے بعد دل بے چین ہو گیا؟ نماز میں کھڑے ہوئے تو وہی بات یاد آنے لگی، رات کو سوئے تو دل نے کہا اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے ہلکے میں مت لیجئے، یہ دل کا زندہ ہونا ہے، اور زندہ دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک کہانی سے سمجھتے ہیں، ایک نوجوان تھا، اس سے بار بار گناہ ہو جاتا تھا اور وہ سوچتا تھا اب اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ایک رات اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن میں تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے اپنے در سے خالی مت لوٹانا۔ یہی فرق ہے، ایک انسان گناہ کر کے اللہ سے دور بھاگتا ہے اور دوسرا انسان گناہ کر کے اسی کے دروازے پر لوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس وقتی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے ریگستان میں اپنی کھوئی ہوئی سواری اچانک مل جائے۔ سوچئے، جس رب کو آپ کی واپسی سے اتنا خوشی ہوتی ہو تو کیا وہ چاہتا ہوگا کہ آپ مایوس ہو کر اس سے دور ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آج سے ایک چھوٹی سی عادت شروع کیجئے، ہر رات سونے سے پہلے صرف 2 منٹ اپنے پورے دن کے بارے میں سوچئے۔ جہاں غلطی ہوئی وہیں رک جائیے اور پورے دل سے کہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ہو سکتا ہے یہی 2 منٹ آپ کی پوری زندگی بدلنے کی شروعات بن جائے۔ لیکن یہ تو صرف پہلی نشانی ہے، اب جو دوسری نشانی آنے والی ہے اسے بہت سے لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ کئی لوگ اسی وجہ سے اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، جبکہ شاید اسی میں ان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ دوسری نشانی، جب مشکلیں آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اس کے اور قریب لے کے آنے لگتی ہیں۔ دوستو، اگر پہلی نشانی آپ کے دل سے جڑی تھی تو دوسری نشانی آپ کی زندگی کے ان دنوں سے جڑی ہے جنہیں شاید آپ اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی۔ آپ نے سوچا یا اللہ میں نے تو تجھ سے مانگا تھا، لیکن جواب خاموشی میں ملا۔ اور یہی سے بہت سے لوگ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ رو رہے تھے اسی سے اللہ آپ کو بچا رہا ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکا تھا، اس کی نوکری چلی گئی، گھر کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی امیدیں اور جیب بالکل خالی۔ ہر رات وہ ایک ہی دعا کرتا تھا، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے۔ کئی مہینے بیت گئے، کچھ نہیں بدلا۔ ایک دن اس نے ہار ماننے کے بجائے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو میرے لیے کیا لکھ چکا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تو میرے لیے وہی چاہتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اس دن اس کی نوکری نہیں بدلی لیکن اس کا دل بدل گیا۔ اور دوستو، یاد رکھیے، انسان کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ مشکلیں ہمیشہ ہمیں توڑنے نہیں آتی، کئی بار وہ ہمیں جگانے آتی ہیں۔ کئی لوگ مصیبت میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سجدے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں، اور شاید یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کی مشکلوں نے آپ کو نماز کے اور قریب کر دیا، اگر آپ کی آنکھوں میں دعا کے آنسو آ گئے، اگر آپ نے لوگوں سے امید کم اور اللہ سے امید زیادہ لگانی شروع کر دی، تو سمجھیے آپ کا دل صحیح دشا میں چل پڑا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو تیسری نشانی آنے والی ہے وہ شاید سب سے خوبصورت ہے، اور ہو سکتا ہے اسے سننے کے بعد آپ کو احساس ہو اللہ بہت پہلے سے آپ کی زندگی میں کام کر رہا تھا، بس آپ نے دھیان نہیں دیا۔ اب جو تیسری نشانی ہے وہ ہے جب اللہ آپ کو نیک کاموں کی توفیق دینے لگے۔
اپنے پچھلے 7 دنوں کے بارے میں سوچئے، کیا آپ نے کبھی بنا کسی سوارتھ کے کسی کی مدد کی؟ کیا کبھی کسی غریب کو دیکھ کر دل پگھلا؟ کیا کبھی کسی غلطی کے بعد آپ نے ترنت معافی مانگی؟ کبھی اچانک دل نے کہا چلو آج قرآن پڑھتے ہیں، چلو آج ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دیتے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اسے اپنی اچھائی سمجھ کر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ شکر ادا کیجیے، کیونکہ ہر نیک کام کی شروعات دل میں آنے والے ایک نیک خیال سے ہوتی ہے، اور ہر کسی کے دل میں ایسے خیال بار بار نہیں آتے۔ سوچئے، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں فجر کی اذان سن کر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کبھی اذان سن کر آپ کا دل کہے چلو اللہ بلا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی گناہ کے بعد دل بے چین ہو جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر کسی یتیم کو دیکھ کر دل میں رحم آ جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر ماں باپ کے لیے دل سے دعا نکل جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دوستو، نیکیاں صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتی، نیکیاں سب سے پہلے دل میں جنم لیتی ہیں، اور جس دل میں اچھائی زندہ رہتی ہے اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کیجیے، ہر دن صرف ایک نیک کام کریں جس کے بارے میں دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ کسی کے لیے دعا، کسی کی مدد، کسی ایک مسکان، ماں باپ کی خدمت، یا پھر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگ لینا۔ یقین مانیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں دھیرے دھیرے انسان کا پورا کردار بدل دیتی ہیں۔ لیکن دوستو، اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ان تینوں میں سے ایک بھی نشانی اپنی زندگی میں دکھائی دیتی ہے تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف خوش ہو جانا کافی ہے، یا پھر اللہ کی اس نعمت کو سنبھالنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ ہم بات کریں گے ایسی روزمرہ کی عادتوں کی جو آپ کے اور اللہ کے رشتے کو اور مضبوط کر سکتی ہے۔ اور آخر میں آپ سے ایک ایسی بات کہوں گی جو شاید اس پوری ویڈیو کا سب سے اہم سندیش ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دی ہے، تو اب اس رشتے کو اور مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ اب آگے کیا کریں؟ اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں کیسے سنبھالیں؟ دوستو، اگر آج کی ویڈیو میں بتائی گئی 3 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی آپ کو اپنی زندگی میں دکھائی دیتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ پہلی عادت، اپنے دن کی شروعات اللہ کی یاد سے کیجیے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل مت اٹھائیے، پہلے اپنے رب کو یاد کیجیے۔ اگر آپ کی صبح اللہ کی یاد سے شروع ہوگی تو دل میں سکون بھی آئے گا اور برکت بھی محسوس ہوگی۔ یاد رکھیے، جس دل کی شروعات اللہ سے ہوتی ہے اسے دنیا اتنی آسانی سے نہیں ہلا سکتی۔ دوسری عادت، چھوٹی نیکیوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں جب زیادہ سمے ملے گا تب عبادت کریں گے، لیکن زندگی بدلنے والے لوگ بڑے کاموں کا انتظار نہیں کرتے، وہ چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو لگاتار کرتے رہتے ہیں، جیسے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو مسکرا کر سلام کرنا، غصے میں اپنے شبدوں پر قابو رکھنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن انسان کے کردار کو بدل دیتے ہیں۔ تیسری عادت، مایوس مت ہوئیے۔ اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے تو شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اب تمہارے لیے کوئی امید نہیں بچی، لیکن ایک مومن کی پہچان یہ نہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر بار گر کر پھر اٹھتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، اس لیے دل کو بند مت ہونے دیجیے۔ ذرا ایک پل کے لیے کلپنا کیجیے، آج کی رات سونے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، پورے دل سے کہیں یا اللہ، میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن میں تیرا ہوں، میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری رحمت ان سے بھی بڑی ہے، مجھے کبھی اپنی رحمت سے محروم مت کرنا۔ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے بہت لمبی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک سچا دل چاہیے۔ دوستو، دنیا آپ کو آپ کی نوکری، کپڑوں یا کامیابی سے پہچانے گی۔ جس دن ہم سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں کوئی چیز معنی نہیں رہے گی، صرف ہمارا ایمان اور ہمارے نیک عمل۔ اس لیے آج سے اپنے اور اللہ کے رشتے کو سب سے مضبوط بنائیں۔ اگر آپ نے یہ رشتہ مضبوط کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی پریشانی مشکل نہیں لگے گی۔ اگر آج کی اس بات نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے صرف سن کر آگے مت بڑھ جائیے، آج ہی ان 3 عادتوں میں سے ایک نہ ایک عادت اپنی زندگی میں شامل ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی باتیں کسی اور تک بھی پہنچانا چاہیے تو کوشش کیجیے کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ کون جانے آپ کے ذریعے کسی کا دل اللہ کی طرف لوٹائے۔ اللہ ہم سب کو سچا ایمان، نیک عمل اور اپنی محبت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔